من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم۔ یہ سورت ہے، سورت کا نام آل عمران، مدنی سورت ہے۔ آل عمران اس لیے کہ آگے اسی صورت میں آل عمران کا ذکر ہے، یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اس بنا پر سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ پھر ہے اذ قالت امرأۃ عمران ربی۔ فضیلت سورت میں وہ حدیثیں جو سورہ بقرہ کے فضائل میں ہیں، ساتھ ساتھ وہی فضائل سورہ آل عمران کے بھی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں یہ صورتیں کل پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن میدان محشر میں سائے کا سبب بنے گی۔ کأنہما غمامتان۔ سورت کا ماقبل سے ربط مختلف روابط علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک ربط اسمی ہے بطرز شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ، جو ہمارے تفسیر کے اساتذہ کے استاد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ربط اسمی اس طرح ہے کہ سورہ فاتحہ میں ایک بندے کا اقرار قرآن میں ذکر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگتے رہیں گے۔ بقرہ میں آیا کہ لا نعبد البقرہ کما عبدت الیہود، اور آل عمران میں ہے کہ لا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى۔ اور ایک ربط یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیت فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ قوم کافر کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آل عمران میں بتایا کہ وہ کافر کون ہیں؟ جو عیسیٰ مریم آل عمران کو اپنا معبود جانتے ہیں۔ ان کافروں کے مقابلے میں بھی ہمارے لیے اللہ مدد فرما۔ اور ایک ربط اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے مضامین کے لحاظ سے۔ سورہ البقرہ میں چار مضامین مرکزی جو تھے، توحید، رسالت، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، ان کا اجمالاً ذکر ہوا۔ مرکزی چار مضامین کا اجمالاً ذکر ہوا۔ اس صورت میں
ان چاروں کو تفصیلاً ذکر کیا جائے گا۔ سورت کے شان نزول میں یا پہلے خلاصہ ربط ہو گیا تو مختصر خلاصہ، سورت میں 4 مضامین کو ذکر کیا گیا ہے: توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ توحید پر منکرین توحید کے 5 شبہات کے جواب، اور منکرین رسالت کے رسالت پر 3 شبہوں کے جوابات۔ یہ مختصر خلاصہ ہے۔ مضمون توحید تفصیلاً، مضمون رسالت تفصیلاً، اثبات رسالت، اثبات توحید، ان پر 8 شبے، ان کے جوابات۔ 5 شبے بمتعلق توحید ہیں اور 3 شبے بمتعلق رسالت ہیں۔ اپنی اپنی جگہ پر آئیں گے، تفصیل ہو جائے گی۔ اور ضمناً صداقت قرآن ہے، قیامت ہے، زجریں ہیں، یہ سارے مضامین آئیں گے۔ اس لیے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ مختصر بات یہ ہے، سورت یہ بتانا چاہتی ہے کہ توحید کے اور رسالت کے دشمنوں سے مال و جان لے کر جہاد کرو۔ توحید کو پھیلانے میں، رسالت کو پھیلانے میں مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ، مقابلے میں آئے مقابلہ کرو۔ یہ ہے سورت کا مضمون۔ شان نزول میں یہ کہا گیا ہے کہ نصارہ نجران نے مسئلہ توحید پر اور مسئلہ رسالت پر شبہات پیش کیے۔ مثلاً شروع رکوع میں یہ بتایا گیا کہ وہ کہنے لگے کہ ہمیں تورات میں، انجیل میں، اسی طرح آپ کے قرآن میں بھی یہ ملتا ہے کہ ان کو روح اللہ کہا گیا ہے۔ ہمارے اکابر کی عبارتوں میں ابن اللہ کا لفظ ملتا ہے، قرآن میں کلمۃ اللہ کا لفظ ملتا ہے، اس لیے ہم ان کو معبود مانتے ہیں۔ کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں۔ پھر ان کے فضائل کہ وہ مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے ہیں تو وہ اڑتا ہے، مردے کو زندہ کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مختار کل ہیں، ہمارے حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ تو ان کے جواب میں یہ صورت اتاری گئی۔ شروع رکوع کے اندر ہی بتایا گیا کہ اللہ اور معبود کی جو صفات ہیں وہ یہ ہیں، یہ تو عیسیٰ میں نہیں پائی جاتی،
یہاں ہی علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے اپنے مختصر فوائد تفسیر عثمانی میں اور باقی مفسرین نے یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ نصارہ نجران نے مشورہ کیا اور اپنے ایک بڑے پادری کو تیار کیا کہ ہم محمد الرسول اللہ سے مناظرہ کرتے ہیں، اور وہ ایک قافلہ لے کر حضور کے پاس سفر کرنا شروع کیا آنے کے لیے۔ راستے میں وہ جو بڑا پادری تھا ان کا، جس کو مناظر بنا کر بزرگ بنا کر لا رہے تھے، بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ سواری پر سوار کر کے، اس کا ایک بھائی بھی اس کے ساتھ تھا اور یہ اس کے مریدین بھی ساتھ تھے۔ اس کے گھوڑے کو راستے میں ٹھوکر لگی ایک جگہ پر، جس سے اس کو دھچکا لگا۔ اس کے بھائی نے کہا کہ تعیس محمد، نعوذ باللہ محمد ہلاک ہو جائے، اور بھی برے کلمات کہے حضور کے بارے میں۔ اس بڑے بھائی نے، اس پادری نے اس کو کہا کہ یہ تو نے کیوں کہا ہے؟ ایسا مت کہو حضور کے محمد کے بارے میں، وہ برحق نبی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو میں نے یہ کہا ہے، اگر برحق نبی ہے تو پھر آپ اس کے مقابلے میں مناظرے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، علامہ عثمانی نے بھی یہ لکھا ہے، اس نے کہا کہ یہ مناظرے کے لیے تو اس لیے جا رہے ہیں، مقابلے کے لیے تو اس لیے جا رہے ہیں کہ تاکہ ان بادشاہوں سے، ان دنیا داروں سے ہمیں مال و دولت اور دنیا ملتی رہے، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ ہے تو بات یقینی ہے کہ وہ برحق نبی ہے، ہماری تورات میں، ہماری انجیل میں اس کی حقانیت پر دلائل موجود ہیں، لیکن ان اندھوں کو اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم دنیاوی اغراض ان سے حاصل کرتے رہیں۔ یہ ویسے ہمیں بزرگ کہاں مانتے ہیں اگر ہم ان کی بات میں بات نہ ملائیں؟ یہ ویسے ہمیں نذرانے کہاں دیتے ہیں ہم ان کو حق کی بات توحید کی بتائیں؟ بات سمجھ آ گئی؟ دربار ہمارا کب چمکتا ہے اگر ہم حق کی بات بتائیں؟ تو اس پر مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ پھر تو یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر مناظرے کے لیے تو نہ آ سکے، پھر آپ آگے پڑھیں گے کہ پھر مبالغے کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے ان کو کہا، پھر مبالغے کے لیے بھی نہ آئے، اور ان ہی پادریوں نے جو ان کے بڑے اہل علم تھے، سمجھتے تھے اندر سے کہ ہم غلط ہیں اور حضور کا دین ٹھیک ہے، تو انہوں نے ہی کہا کہ اگر ہم حضور سے مبالغہ کرتے تو سارے کے سارے کیا ہو جاتے؟ تباہ ہو جاتے۔ یہ آگے سارا ایک سلسلہ قرآن بیان کرے گا۔ سورہ رکوع اول کا موضوع اثبات توحید بدلائل عقلیہ، راسخین فی العلم کے علامات اور دعائیں۔ راسخین فی العلم کی علامات اور دعائیں۔ نصارہ نجران کا شبہ اور اس کا جواب۔ صداقت قرآن، دو موضوع ہیں اور 4 چیزیں سورۃ رکوع کا خلاصہ ہے۔ اثبات توحید دلائل عقلیہ سے نمبر 1، نمبر 2 راسخین فی العلم کے علامات اور فضائل دعائیں، نمبر 3 خلاصہ میں نصارہ نجران کا شبہ اور ان کا جواب، صداقت قرآن۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ اعلم بمرادہ۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہے اثبات وجود باری تعالی، دعوی صورت۔ اللہ لا الہ الا ہو، ساتھ ساتھ تردید ہے نصارہ نجران کی، کہ جو کہتے تھے کہ معبود عیسیٰ بھی ہے، معبود مریم بھی ہے، ان کی تردید ہے کہ اللہ وہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ دعویٰ ہے۔ الحی القیوم، یہ اس پر دلیل عقلی ہے، اثبات توحید بدلیل عقلی۔ الحی جو زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ القیوم جو محافظت کرنے والا ہے، قائم کرنے والا ہے، سہارا دینے والا ہے، جس کی ذات پر سب کچھ قائم ہے، جس نے سب کو قائم کیا ہوا ہے، ہر چیز قائم ہونے میں اس کی محتاج ہے، وہ قیوم ہے۔ تو یہ الحی والی صفت نہ عیسیٰ میں ہے نہ مریم میں، قیوم والی صفت نہ عیسیٰ میں ہے نہ مریم میں، تو پھر الہ والی صفت بھی ان میں نہیں ہے، یہ اس پر دلیل ہے۔ عیسیٰ پر بھی موت آئے گی یقیناً، پھر کیسے معبود ہیں؟ ان کی والدہ ماجدہ پر آ گئی ہے، کیسے معبود ہیں؟ آپ قائم نہیں رہ سکے، کیسے معبود ہیں؟ نزل علیک الکتاب بالحق، یہ ہے دلیل توحید پر دلیل وحی کی طرف اشارہ دلیل وحی، اثبات توحید کے لیے دلیل وحی پر اشارہ ہے۔ تینوں دلیلوں کو یہاں بیان کیا، دو، ایک دلیل اصلاً عقلی اور وحی اور نقلی کو ضمناً بیان کیا گیا ہے اشارتاً، تو یہ اشارہ ہے طرف توحید، اثبات توحید کے لیے دلیل وحی کی طرف۔ نزل علیک الکتاب، اتارا اس اللہ نے تجھ پر الکتابہ، کتاب کو، کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، بالحق، صداقت قرآن، ساتھ حقانیت کے، سچائی کے، مصدقا لما بین یدیہ، جامعیت قرآن، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب، لما اس کی بین یدیہ جو اس سے پہلے ہیں، تورات، انجیل، زبور، سب کے لیے یہ قرآن مصدق ہے، یعنی ان میں جو مضامین توحید، مضامین رسالت، اصولی مضامین ہیں قیامت، ان کی قرآن بھی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، یہ اشارہ ہے طرف دلیل نقلی کے، اور اس نے اتارا تورات کو اور انجیل کو، من قبل، اس قرآن سے پہلے، قرآن سے پہلے اللہ رب العزت نے تورات و انجیل کو بھی اتارا ہے، اور ان کے اندر بھی تو یہی مضامین ہے جس میں شرک کی تردید ہے، عیسائیت اور یہودیت کے جو اب دعوی ہیں ان کی کتابیں ان کی تائید نہیں کرتی۔ ھدی للناس، یہ یا تو فضائل ہیں قرآن کے، وہ قرآن ہدایت ہے للناس، لوگوں کے لیے، یا تورات و انجیل کے فضائل ہیں کہ یہ تورات و انجیل ہدایت ہیں واسطے لوگوں کے لیے اپنے اپنے دور میں یا اصولی باتوں میں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور نازل کیا اس اللہ نے الفرقان، فرقان کو۔ فرقان کا معنی ہوتا ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی بات، یہ قرآن کی صفت ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تو قرآن مراد ہے، یا اس سے مراد معجزات ہیں انبیاء کے،
اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، نتائج منکرین توحید، اور یہ تخویف ہے نہ ماننے والوں کے لیے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ کون سی اللہ کی آیات؟ جو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم صدیقہ سے الوہیت کا رد کرتی ہیں، تردید کرتی ہیں۔ اس بات توحید والی آیات جو ہیں جنہوں نے ان کو نہ مانا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے سخت۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور یہ ہے غالبیت باری تعالی، اور اللہ عزیز زبردست ہے، پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے، ذو انتقام، صاحب انتقام ہے اگر لینا چاہے تو، اس کو کوئی روک، اس کو غلبہ حاصل ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، یہ بھی اس بات توحید کے لیے دلیل عقلی ہے۔ نمبر 2، بے شک اللہ لا یخفی علیہ شیء، نہیں ہے مخفی اس پر کوئی چیز بھی، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اور یہ صرف نہ عیسیٰ کے لیے ہے، نہ ان کی والدہ مریم کے لیے ہے، نہ آل عمران کے لیے ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خالقیت باری تعالی اور توحید کی دلیل عقلی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے یصورکم، جو تصویریں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں میں، رحموں میں، کیف یشاء، مختاریت باری تعالی، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ معبود ہے جو مادہ کے رحموں میں صورتیں بناتا ہے، وہ اللہ ہے، تو وہی معبود ہے۔ یہ صفت عیسیٰ میں بھی نہیں ہے اور مریم میں بھی نہیں ہے، تو کیسے تم ان کو معبود کہتے ہو؟ استاد محترم مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، مصورین آج کل بڑے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں، جو اللہ نے دعویٰ کیا ہے یہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کپڑے پر بنا رہے ہیں، دیواروں پر بنا رہے ہیں، کاغذوں پر بنا رہے ہیں، اچھی سے اچھی تصویریں بنا رہے ہیں، لیکن پانی پر تصویر، یہ اگر قدرت ہے تو صرف کس کو ہے؟ اللہ کی ذات کو۔ رحم مادر کے اندر ایک پانی کے قطرے پر یہ اعلیٰ قسم کی تصویریں بن رہی ہیں، یہ اسی کی صفت ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ثمرۃ الدلائل، ان دلائل کا ثمرہ، نتیجہ کیا ہے؟ اور ساتھ ساتھ خسر الربوبیت فی ذات اللہ تعالی، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی ہے، خسر ہے۔ العزیز، جو زبردست ہے، غالب ہے، الحکیم، جو حکمت والا ہے، غالب ہے لیکن مہلت دیتا ہے کیونکہ حکیم ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات، یہ بھی اشارہ ہے دلیل وحی کی طرف، اور ساتھ ساتھ یہ نصارہ نجران کے شبہ کا جواب ہے۔ شبہ نمبر 1 توحید پر، اس کا جواب، شبہ یہ تھا کہ ہمیں قرآن میں بھی روح اللہ کا لفظ ملتا ہے عیسیٰ کے لیے، ہمیں قرآن میں کلمۃ اللہ کا لفظ ملتا ہے عیسیٰ کے لیے، اس لیے ہم ان کو معبود مانتے ہیں، ابن اللہ مانتے ہیں۔ گویا کلمۃ اللہ سے مراد ابن اللہ ہے، روح اللہ سے مراد کیا ہے؟ ابن اللہ ہے۔ یہ ان کا شبہ تھا، قرآن نے جواب دیا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تو طریقہ کار جو ہے متشابہات سے استدلال کرنا، یہ تو اہل ذیق کا کام ہے۔ جو اہل علم ہیں وہ محکمات کو اپنی دلیل بناتے ہیں، اور متشابہات کا معنی متعین کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وہ محکمات کا سہارا لیتے ہیں۔ تو تم تو بے ایمانو، ادھر اسی قرآن میں عبداللہ کا لفظ جو موجود ہے، جو محکم ہے، اس کو کیوں نہیں ساتھ لیتے ہو؟ تو بجائے اس کے کہ تم عبداللہ کے لفظ کو لے کر روح اللہ اور کلمت اللہ کا معنی متعین کرتے، تو تم نے ان متشابہات کو لے کر ابن اللہ کا معنی کیسے متعین کر لیا ہے؟
جواب کا خلاصہ سمجھ گئے؟ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے نازل کی تجھ پر کتاب، منہ آیات محکمات، اس سے کچھ آیات ہیں محکمات، محکم۔ محکم وہ ہیں کہ جن کے معنی کے اندر کوئی خفا نہ ہو۔ ایک معنی یہ ہے، محکم وہ ہیں کہ معنی میں کوئی اختلاف ہو نہ ہو، اس کو محکم کہتے ہیں۔ بعد نے یہ بھی کہا ہے محکم وہ ہیں کہ جن میں تعویل کا، نسخ کا احتمال نہ ہو، یہ بھی اس کی تعریف کی گئی ہے۔ ہن ام الکتاب، وہ اصل ہیں کتاب کی، ان کو دلیل بناؤ۔ وَأُخَرُ متشابہات، قسم ثانی، اور دوسری کیا ہے؟ متشابہات ہیں۔ ایک ہے متشابہات اور ایک ہے مشتبہات۔ متشابہات کا معنی یہ ہے کہ جن کا معنی متعین نہیں، اور متشابہ کا معنی آگے استعمال کیا گیا ہے جس کا معنی ہے ایک دوسرے سے مضامین کا ملنا جلنا۔ قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ قرآن کی آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، وہ سورہ زمر کے اندر قرآن نے بیان کیا ہے۔ لیکن یہاں جو متشابہات ہیں تو ان کا معنی یہ ہے کہ جن کا معنی اور مراد پتہ نہ ہو۔ اور آپ نے پڑھا ہے کہ متشابہات دو طرح کی ہیں، متشابہ علی الاطلاق اور متشابہ من وجہ۔ ایک وہ متشابہ ہیں کہ نہ جن کا معنی پتہ ہے اور نہ ہی جن کا مفہوم پتہ ہے، جیسے کہ حروف مقطعات، اور دوسری وہ ہیں کہ جن کا لغوی معنی تو معلوم ہے لیکن مفہوم کا علم نہیں ہے، جیسا کہ لفظ اللہ کی ذات کے لیے لفظ ید کا استعمال آ گیا، لفظ ساق کا استعمال آ گیا۔ اسی طرح مطلب یہ ہے کہ استویٰ علی العرش کا لفظ آ گیا۔ لغوی معنی معلوم ہے لیکن معنی ان کا معلوم نہیں ہے۔ ان کے معنی کو بنا کرنے کے لیے متقدمین نے تو یہ کہہ دیا کہ اللہ کے حوالے، جو مراد ہے ہمیں اس پر ایمان ہے، اور متاخرین کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ تعویلیں کی ہیں لیکن وہ مرادہ یقینی نہیں ہے، لیکن ایسی تعویلات کی ہیں جو محکمات کے ساتھ ٹکر پیدا نہیں کرتی، وہ ٹھیک ہیں، ضروری نہیں کہ وہی مراد ہو، لیکن انہوں نے محکمات کو سارے میں لے کر جیسے کہ قانون ہے تو ایک مراد انہوں نے بیان کر دی ہے۔ هو الذی انزل، اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا تجھ پر کتاب کو، اس سے آیات ہیں محکم، یہ نمبر ایک، وہ اصل ہیں کتاب کی، اور دوسری قسم وہ متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اقسام بنی آدم، بہرحال وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پنی ہے، اہل زیغ کی خباثات، فَيَتَّبِعُونَ، نمبر ایک، پس وہ پیروی کرتے ہیں، یہ ان کا ارادہ فاسد ہے، پیروی کرتے ہیں ما ان کی تشابہ من ہو، جو سے متشابہ ہیں، ان کے پیچھے لگتے ہیں۔ ابتغاء الفتنہ، نمبر ایک یتبعون، یہ ان کی غرض فاسد، نمبر دو ابتغاء الفتنہ، شرک کو پھیلانے کے لیے، فتنے کو برپا کرنے کے لیے، یہ ان کی غرض ہوتی ہے۔ نمبر تین وابتغاء تاویلی، اور ان کی تعویل کے طلب میں، غلط طلب میں لگے رہتے ہیں تاکہ غلط بات پھیلائی جائے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور یہ ہے حصر و علم تعویلہ فی ذات اللہ تعالی۔ وما یعلم، اور نہیں جانتا اس کی تعویل کو الا اللہ، مگر کون جانتا ہے؟ اللہ۔ ان کی تعویلات کو صرف حقیقتاً اللہ ہی جانتے ہیں۔ آل زیغ ان کا جو طلب میں لگے ہوتے ہیں تو شر، فتنہ، شرک کا پھیلانا، شرکیہ عقائد کو لوگوں میں عام کرنا، اس لیے ان کا یہ طریقہ ہے۔ والراسخون فی العلم، راسخین فی العلم کے اوصاف اور نتائج، یہاں پر وما یعلم تاویلہ الا اللہ پر ہمارے احناف کہتے ہیں وقف لازم ہے۔ آگے والراسخون فی العلم، یہ جملہ مستانفہ ہے، نیا جملہ ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ متشابہات کے معنی کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، بس یہاں وقف ہو گیا۔ شوافی کے ہاں یہاں وقف نہیں ہے،
وہ کہتے ہیں ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یہاں وہ وقف کرتے ہیں کہ متشابہات کے معنی کو اللہ جانتا ہے اور راسخ فی العلم بھی جانتے ہیں، یہ ان کا خیال یہ ہے۔ لیکن جمہور کی رائے اور احناف کی خصوصاً یہی ہے کہ راسخین فی العلم جو ہیں ان کو بھی ان کا علم نہیں ہے، تو اس لیے یہ جملہ مستانفہ ہے۔ والراسخون فی العلم، اور راسخ فی العلم جو ہیں یقولون، وہ یہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم نے ان پر کیا لایا؟ ایمان، جو مراد ہے ہم نے اس کو مان لیا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ کل من عند ربنا، تشریح ایمان، سب کچھ من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے، محکم ہو تب بھی متشابہ ہو تب بھی ہمارا ان پر ایمان ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ بھائی یہ نصیحتیں عقل والے ہی لیتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، راسخین فی العلم کی صفت اور ان کی دعا، صفت ثانی اور ان کی دعا، اور راسخین فی العلم کہتے ہیں اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا، نہ ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو۔ اوپر تھا کہ جو اہل زیغ ہیں جن کا دل ٹیڑھا ہے وہ یہ کرتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں اللہ ہمیں ٹیڑھا پنی سے بچا لے۔ اے ہمارے رب نہ ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ، دوسری دعا، اور بخش دے ہمارے لیے اپنی طرف سے خاص رحمت، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، حسرت تصرف فی ذات اللہ، بے شک تو ہی ہے، اِنَّكَ أَنْتَ، تو ہی تو ہے، خسر والا معنی ہے، مطلب تکرار ہے ضمیر کا، اِنَّكَ أَنْتَ، بے شک تو ہی تو ہے، الوہاب، دینے والا، یا اللہ دینے والی ذات، ہبہ کرنے والی ذات، رحمت والی ذات تو ہی تو ہے، اس لیے تجھ سے مانگتے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس، تیسری دعا، اے ہمارے رب انک جامع الناس، بے شک تو اکٹھا کرنے والا ہے لوگوں کو، یہ ہے ایمان بالقیامت، ان کی دعا، اس لیے تبھی تو دعا کر رہے ہیں کہ قیامت کو مانتے ہیں۔ اے ہمارے رب تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو لیومن فی یومن، ایک دن میں، کہ لا ریب فیہ، کہ نہیں ہے شک اس کے اندر۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرمائیں گے تذکیر بما بعد الموت، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس بات باس بعد الموت، بے شک اللہ نہیں خلاف کرے گا المیعاد، اپنے وعدے کی، اپنے وعدے کی۔ یہ ہے خلف وعد کی نفی، خلف وعد کی نفی، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کے خلاف نہیں کرے گا۔ ایک ہے خلف وعید، جس کو تعبیر کیا جاتا ہے مسئلہ امکان کذب کے ساتھ بھی، یہ خیال کرنا۔ تو خلف وعید اور خلف وعد میں کیا ہے، تھوڑا سا فرق ہے، علماء نے اس کی تشریحات کی ہیں۔ تو یہ ہے کہ خلف وعد یہ نہیں ہے، اور خلف وعید کیا امکان ہے کہ نہیں، قدرت اس پر ہے کہ نہیں، تو اس کے لیے علماء نے کہا کہ امکان تو ہے، وقوع نہیں، یہ فرق کیا ہے۔ لیکن جن انہوں نے نہیں سمجھا یا ضد میں آ گئے تو اس مسئلے کی وجہ سے بھی علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، اور تعبیر خلف وعید کی غلط کی، کہ گویا یہ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ یہ مسئلہ کسی نے بھی نہیں کہا، اور یہ کوئی کہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے یعنی اس کا جھوٹ کا وقوع مانے تو اس کے کفر میں شک بھی کوئی نہیں ہے۔ امکان کذب کی تشریح اور کسی موقع پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے مگر وہی ہے، الحی القیوم، زندہ ہے زندہ رہے گا، القیوم قائم رکھنے والا ہے، سہارا دینے والا ہے، نزل علیک الکتاب، اتارا اس نے تجھ پر کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی اس کی بین یدی جو اس کے پہلے ہے، وانزل، اور اتارا تورات کو اور انجیل کو۔ قرآن کے لیے دو لفظ استعمال ہیں،
نزل بھی ہے اور انزل بھی ہے، باقی کتب کے لیے صرف انزلہ ہے کیونکہ وہ ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے، اور تنزیل کا معنی ہوتا ہے تدریجاً نازل کرنا۔ تو جہاں قرآن کے لیے انزلہ ہے تو وہ یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک وقت اتارنا، اور جہاں تنزیل ہے تو وہ آسمان دنیا سے نبی پر دنیا میں لانا، یہ کیا ہے؟ تنزیلاً ہے، تدریجاً ہے۔ اس لیے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ، تورات کو نازل کیا اور انجیل کو نازل کیا، من قبل پہلے اس سے، ہدن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اتارا اس نے فرقان معجزات کو یا قرآن کو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ کی آیات کا، ان کے لیے عذاب ہے شدید سخت، اور اللہ عزیز غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ بے شک اللہ نہیں مخفی اس کے اوپر کوئی چیز بھی زمین میں نہ آسمان میں، وہ اللہ ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری فی الارحام، ماؤں کے رحموں میں، مادہ کے رحموں میں، کیف یشاء، جیسے اس نے چاہا۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، العزیز، زبردست، حکیم، حکمت والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو، اس سے آیات ہیں کچھ محکمات، محکم، ہن ام الکتاب، وہی تو ہیں اصل کتاب، اور دوسری متشابہات۔ بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ، ٹیڑھا پنی ہے، فیتبعون، پس پیروی کرتے ہیں، ما اس کی، تشابہ منہ، جو اس سے متشابہ ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، چاہتے ہوئے فتنے کو، اور طلب کرتے ہوئے تعویل کو۔ وما یعلم تاویلہ، اور نہیں جانتا اس کی تعویل کو مگر صرف اللہ ہی۔ اور راسخ فی العلم تو یہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم نے ایمان لایا، کل، ہر ایک من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نئی نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ اے ہمارے پروردگار، نہ ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو بعد ہم اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور بخشش کر دے ہمارے لیے اپنی طرف سے خاص رحمت۔ بے شک تو ہی تو بخشش کرنے والا ہے، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن میں کہ نہیں ہے شک اس میں، بے شک اللہ نہیں خلاف کرے گا اپنے وعدے کی۔